ایک میرا سوال ہے کہ یہ شادی میں ہوتا ہے، یہ شادی جیسے ہوتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے کچھ لوگ ہیں جو کچھ ہیں تو وہ لوگ میلاد النبی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہوتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھا جاتا ہے اور کوئی بھی ہدایت یافتہ کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو اور اس کے لاسٹ میں یہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لاسٹ میں سلام پڑھا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ جانا صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کر پڑھنا ضروری ہے؟ اس پہ تھوڑا سا رہنمائی کر دیتے۔ جی شیخ۔ دیکھیے بھائی، یہ سراسر بدعت ہے۔ شادی ہوتے وقت میلاد پڑھنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا خصوصی طور سے اس وقت ذکر کرنا، یہ سمجھ کر کے کہ یہ شادی کا ایک حصہ ہے، شادی کی ایک سنت ہے، یہ بالکل سراسر بدعت ہے۔ اگر کہیں پر یہ بدعت کی جا رہی ہو تو وہاں پر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شادیاں کرواتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں ہوئیں، صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تھیں۔ کیا آپ نے ایسا کہیں پر کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا یا آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی؟ اگر یہ چیز اس وقت عبادت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس وقت وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی شادی کرنا ایک شرعی عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں جو جی چیزیں ہمیں کرنی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں سکھلا دی ہیں۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت کے سوا اور کیا ہے؟ تو یہ بدعت ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے شادی کرنے کا، اس طریقے پر شادی ہونی چاہیے، اس طریقے پر نکاح ہونا چاہیے۔ تو یہ بدعت ہے، اگر کہیں پر یہ بدعت کی جا رہی ہو تو آپ وہاں شرکت نہ کریں۔ وہاں شرکت کرنے کا صرف ایک سبب جواز ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں اس لیے جانا چاہتا ہو کہ اس سے بدعت سے لوگوں کو روکے گا، اس منکر سے لوگوں کو منع کرے گا، تبھی وہاں پر آدمی کو شرکت کی اجازت ہے، ورنہ جہاں اس طرح کی خرافات ہوتی ہے وہاں پہ بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی شیخ، اور ایک اور ہے کہ اس میں ہی کچھ دن بعد اسی سمے کچھ ہلدی کا رسم بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، تو اس میں لیڈیز لوگ کو جانا کیا صحیح ہے کہ نہیں شیخ؟ دیکھیے، جی شیخ۔ شادی کے بہت سارے رسم و رواج الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے ہیں، جس میں ایک ہلدی کی بھی رسم ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں عام طور سے اس ہلدی کی رسم میں کئی ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، خاص طور سے پردے سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ لڑکے کو جو ہے اجنبی غیر محرم عورتیں ہلدی لگاتی ہیں، یا لڑکی کو ہلدی اس طرح سے لگاتی ہے کہ جو ہے وہاں پردے وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو عموماً جو ہلدی کی رسم ہوتی ہے اس میں پردے کا اور شرعی حدود کا، شریعت کے قوانین کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی نہ تو یہ رسم کرنا چاہیے اور نہ تو ایسی جگہ جانا چاہیے۔ اگر مان لیجئے لڑکی کو ہلدی لگانا ٹھیک ہے، ہلدی اس لیے لگائی جاتی ہے، ہلدی ایک طرح سے جو ہے جیسے میک اپ کرتی ہیں عورتیں، تو ہلدی لگائی جاتی ہے کہ اس سے خوبصورتی آتی ہے، تو لڑکی خود ہلدی لگا لے اپنے چہرے پر یا جہاں پر بھی اس کو ہلدی لگانا ہے خود لگا لے۔ تو اگر بے پردگی کیے بغیر ہلدی کی یہ رسم ادا کی جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جہاں پر ہلدی کی رسم ہوتی ہے وہاں پر پردے وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ رسم نہ کرنا چاہیے نہ تو وہاں پر جانا چاہیے۔ کسی کو ہلدی لگانی ہے وہ لڑکی خود ہلدی لگا لے، چہرے پر ہاتھ پر لگانے کا مسئلہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، لیکن عام طور سے وہاں پر بہت بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی شادی کا وہ جو موقع ہوتا ہے وہاں پر لوگ اپنے جو ہے جذبات پر کنٹرول نہیں، بے قابو ہوتے ہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے پردے کا نہ تو شریعت کے احکام کا۔ تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایسی جگہ پر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اگر کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، انہیں منع کرنا چاہیے۔